چलिے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ ہم جو ہے جز 8 شروع کریں گے، سورہ نام ہماری کنٹینیو الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اچھا کہاں گیا؟ جی، اگر ہم فرشتے بھی اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں۔ کل ہم نے یہیں پہ یہ ختم کیا تھا نا اپنا سبق۔ ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بہت پیچھے پڑ گئے کہ آپ جو ہیں ہمیں کوئی نشانی لا کر دکھائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ نبی نشانی ہم اتنے نبیوں کو پہلے بھیج چکے ہیں، اگر انہوں نے اس پہ وہ ایمان لے کے نہیں آئے تو ہمیں ظاہر اللہ سے زیادہ بہتر کون جاننے والا ہے، تو اگر اب بھی نشانی بھیجی جائے گی تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف یہ بات کہہ دی، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا اور ایسی قسمیں کھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جیسے مطلب اللہ تعالیٰ کی قسمیں، ویسے تو ایک نارمل بندہ قسم کھاتا ہے، انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ آپ واقعی ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھا دیں۔ میں نے کل ہی بتایا تھا، میں اس کو دوبارہ اس لیے ریپیٹ کریں گے جو نہیں آئے تھے، تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور آپ کھڑے بھی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا نشانی چاہیے تمہیں، تو انہوں نے کہا کہ صفا کا پہاڑ جو آپ سونے کا بنوا دیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ سب ایمان لے آؤ گے کیا اس کے بعد؟ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے پختہ کہتے ہیں نا عہد کرنے والی بات ہوتی ہے، وہ کر لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ عہد کر رہے ہیں مجھ سے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید خواہش تھی اور جتنے صحابہ کرام تھے ان کی بھی شدید خواہش تھی کہ تو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات ان کی رد نہیں کرتا، ظاہر ہے۔ تو وہ نماز کے لیے یا دعا کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ جب دعا کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر اسی وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، انہوں نے یہ کہلوایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اس پوری صفحہ کو، یہ جو پہاڑی ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ وہ بنا دے گا سونے کا، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے بھی اگر کفر کیا تو پھر اس کو ایسی سزا ملے گی اس سے پہلے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اور یہی ہم اس سے پہلے کہاں پڑھ چکے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان، ان کے حواری نے کیا کہا تھا کہ آسمان سے کوئی ایسا دسترخوان اترے اور ہم سب کھائیں اور ہمارے دل کا اطمینان ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو تم، مطلب تمہیں کہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے جو تم اس طرح کی چیزیں مانگ رہے ہو؟ اور پھر ان کے پاس تو اتنے معجزے آئے ہوئے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو اتنے ایسے معجزے لے کے آئے تھے جو دنیا میں کسی کو ملے ہی نہیں، اس کے باوجود ان کے حواریوں نے، آپ دیکھیں اس پہ بھی ان کا اطمینان نہیں تھا اور اس پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ نشانی مانگی کہ مائدہ، جو ہمیں سورہ مائدہ پڑھی کہ ہمارے پہ دسترخوان نازل کریں، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اگر میں یہ تمہاری نشانی، تمہاری یہ بات پوری کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اس وقت بھی یہی بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اس کے بعد کوئی شخص جو ہے اگر اس نے کفر کیا تو اس کو ایسی سزا ملے گی دنیا میں کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی اس مطالبے سے باز آ گئے، اور یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے یہ دونوں شرطیں رکھی کہ آپ کے قوم کے لیے قیامت تک جو ہے وہ مغفرت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، یہ شرط آپ کو قبول ہے، یا یہ کہ یہ پہاڑی جو ہے وہ سونے کی بنا دی جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، انہوں نے کہا ایک پہاڑی سے کیا ہوگا، لیکن مغفرت کا دروازہ کھلا رہے گا تو کم از کم بندہ گناہ کرے گا تو اس کے لیے جو ہے آخر تک چانسز ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ اچھا، آپ اسی بات کو کنٹینیو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی آپ مطلب یہاں پہ پوری بات ہوئی تھی نا یہاں پر کہ ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بیسیکلی خطاب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے
لیکن صحابہ کرام کی بے چینی بہت زیادہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی بہت صبر کرنے والے اور سب کچھ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کے پاس صحابہ کرام بھی آتے تھے اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں نا، کوئی ایسی نشانی دکھا دیں ان کو. یعنی وہ بے چین تھے صحابہ کرام بھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات ان کو بتا رہے ہیں. تو ہم اسی طرح ان کی نگاہوں اور دلوں اور نگاہوں کو پھیریں گے جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم فرشتے بھی ان پر نازل کرتے تھے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. یعنی دنیا کا ایسا کوئی بھی مطالبہ ہوتا جو یہ کرتے اور ہم اس کو پورا کر دیتے، تو تب بھی ہم نے کتنا بار پیچھے پڑھا، اللہ نے کہا کہ یہ آسمان پہ بھی چڑھتے سرنگ لگا کے اور اپنے ہاتھوں سے کتاب کو چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو تب بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے. اور ہمیشہ یہ فطرت ہے یہ انسان کی کہ جب بھی ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کے سامنے سے صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے جو ہے ان کے مطالبے پر پہاڑ سے ان کے سامنے جو ہے اونٹنی نکل کر آئی تھی، اور وہ بھی ان سے چند دن کے لیے جو برداشت ہوئی اور اس نے انہوں نے جو اپنی آؤٹ آف ایروگینٹ، آؤٹ آف سرکش اس کو قتل کر ڈالا، اس کو مار ڈالا. اور اللہ کے عذاب میں، کیونکہ جب میریکل آ جاتے ہیں قوم کے مطالبے کے اوپر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، پھر ایسے قوموں کو پھر سزائیں بھی ملتی ہے، فوراً ان کے اوپر جو ہے پھر عذاب آ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبع کیا تھا. اور یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم پیچھے کتنی بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں، ہم یہاں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھ لیتے، قرآن کو چھو کے دیکھ لیتے، مردے باتیں کرتے، یا دنیا کے جو بھی ان کے مطالبات ہیں جو وہ کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے گھر سونے چاندی کا بنا دیتے، نہریں جاری کر دیتے، جو بھی مطالبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے. اللہ زیادہ بہتر ان کے دلوں کو جانتا ہے، یہ تب بھی جو ہے وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لے آئیں. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ، یعنی کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ اس میں سے ایمان لے آئے، لیکن اکثریت جو ہوگی وہ ایمان لے آئے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے، ٹھیک ہے نا. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پہ خوش آئین باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت تو جو ہے وہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ نشانی نہیں آئے گی، ان کو ایمان لانا ہے. تو وہ جو جن چیزوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، قرآن اتر رہا ہے، اس کی آیتیں اتر رہی ہیں اور ان کے سامنے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھول کھول کر دکھا رہا ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے اور جو ہے وہ معجزات کا مطالبہ کیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تمام نبیوں کے ساتھ ہو، یہ آپ کے ساتھ نئی چیز نہیں ہو رہی. پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہی ہوا، اور پھر شیطان نے ان کے دلوں میں جو ہے اسی طرح کی باتیں القا کی کہ اپنے نبیوں کو اس طرح سے پریشان کرو، ایمان نہیں لانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے جب ہر درمی دکھاؤ، شور مچاؤ، قرآن کو نہ سنو، اللہ کی کتابوں کو نہ سنو، ٹھیک ہے نا، تو یار تمہارے دل میں جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہ جائے. تو ان شیاطین کو آزادی دے دی ہے کہ جو چاہے کرو، کیونکہ یہ اللہ کا قاعدہ رہا ہے ہر دور میں کہ شیطانوں کو کھلی آزادی دی گئی ہے کہ وہ جو مرضی، کیونکہ شروع سے شیطان نے کہہ دیا مجھے ڈھیل چاہیے. جب سے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا تھا، اس وقت سے اس نے کہا تھا مجھے ڈھیل چاہیے، مجھے ڈھیل دے دیں آپ قیامت تک کے لیے، تاکہ میں تیرے لوگوں کو خوب خوب بہکاؤں. تو ان کو تو ڈھیل ملی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شیطان ہے جو لوگوں کے دلوں میں جو ہے یہ باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے جو ہے لوگوں کو پھیر دیں. اور یہ پھر یہ مطالبے جو ہے زیادہ ظاہر سی بات ہے کہ وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان لے کر نہیں آنا چاہتے. اور اسی طرح جو ہے ورقہ بن نوفل جو تھے، وہ جو حضرت خدیجہ کے جو چچا تھے، جب آپ اپنی پروفیسرشپ آپ کو ملنے والی تھی اور جو آپ نے مشاہدہ کیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ حضرت کیا کہتے ہیں جب ان کو پہلی وحی ملی تھی، اس وقت آپ آ کے جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کے گئی تھی ورقہ بن نوفل کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ تمام قوم، یہ آپ جب یہ باتیں لوگوں کو بتائیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو تمام قوم جو ہے وہ آپ کی دشمن بن جائے گی. بالکل اسی طرح جس طرح پچھلے تمام انبیاء آئے اور جو ہے ان کی قوم جو تھی وہ ان کی دشمن بن گئی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ پہلے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ سب تو میری اتنی عزت کرتے ہیں، مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میرے دشمن بن جائیں گے، مجھے میری جگہ سے نکال دیں گے. تو یہ ہے کہ ایسی باتیں جو ہیں پھر جو انسانوں کو شیطان جو ان کے دل میں باتیں کر کے ان کو اچھے لوگوں کا جو ہے وہ دشمن بنا دیتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کمفرٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی مخالفت سے پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ اللہ کی مدد پر یقین رکھیں. یعنی آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس پر آپ فوکس ہو جائیں، اور جو یہ باتیں بنا رہے ہیں ان پر بالکل بھی دھیان نہ دیں. اور اسی طریقے سے ہم نے جو پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے جا چکے ہیں، کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس سے
ندیاں نالے نکل پڑتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے کچھ جھاگ آ جاتے ہیں، اور کچھ جو نافع چیزیں ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر ٹھہر جاتی ہیں، تو جو جھاگ ہوتے ہیں وہ اڑ جایا کرتے ہیں۔ تو جھاگ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یعنی اس میں تمام ایسی جو ذرات ہوتے ہیں یا ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اوپر سے جھاگ بن کر جو ہے بھیری ہوتی ہیں۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زیورات بنانے کی بھی اگزامپل دی تھی کہ جیسے زیورات کو پگھالا جاتا ہے دھاتے بنانے کے لیے، جولری بنانے کے لیے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جھاگ آ جاتے ہیں، اور جو دھاتیں ہوتی ہیں جو پیور جیسے سونا ہے، چاندی، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اور جو چیز زمین میں ٹھہر جاتی ہے وہ لوگوں کے لیے منافع ہوتی ہے۔ جو جھاگ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ شروع کا وقتی ابال ہوتا ہے، اس کے بعد جو یہ باطل ہوتا ہے جو وقتی طور پہ نظر آتا ہے اور بہت زور و شور سے نظر آتا ہے۔ دیکھیں جھاگ کیسے نظر آتے ہیں، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، جب زور کے پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے اوپر سے، تو یہ وقتی ابال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آہستہ آہستہ جب جو ہے حق بلند ہونے لگتا ہے، کلیئر ہونے لگتا ہے، تو باطل آہستہ آہستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف مثالیں دے کے جو ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو یہ ایک وقتی اشتعال ہے جو آہستہ آہستہ جو ہے خود ہی بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک عالم کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر شیطان زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ جن شیطان تو تعوذ پڑھ کے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا بتایا یہاں پر، ہمیں تو اسی طرح شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ تو ایک میں پڑھی تھی کہ وہ کہنے لگے کہ انسانوں کے اندر کے شیطان زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ جن شیطان تو تعوذ پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن جو انسان جو کے اندر جو انسان نما جو جن نما جو انسان ہوتے ہیں یا شیطان نما جو انسان ہوتے ہیں، وہ جو ہے انسان کو نافرمانی پر اکساتے ہیں۔ اب وہ کون کون ہو سکتے ہیں؟ اس میں جو ہے ہمارے سارے جو جن سے ہمارے تعلقات ہیں وہ تمام لوگ ان میں شامل ہو سکتے ہیں، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ آ کے جو ہے ہمیں جو ہے برائیوں پر اکسا سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اس سے ہمیں روک سکتے ہیں۔ اولاد بعض دفعہ اولاد فتنہ بن جاتی ہے، بعض دفعہ رشتہ دار بھی فتنہ بن جاتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے دوست دشمن بن جاتے ہیں آپ کے، یہ فتنہ بنتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لو، کوئی بات نہیں، میں اس جو برائی ہے میں اس کی ذمہ داری لے لوں گا۔ کوئی کسی کا برائی کا ذمہ داری لے ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ تو اس طرح جو ہے وہ چیزوں کو خوشنما بنا کر ان کو اپنی باتوں میں لے آتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو اولاد ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے تو کہتے ہیں گزارا نہیں ہو رہا ہوتا تو اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو کس میں لگاتے ہیں کہ حرام کما لو، کوئی بات نہیں، گزارا کرنا ہے، اچھا گھر چاہیے، اچھا بنگلہ چاہیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ ہمارا یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جو ہے گھر والے ہی مرد کو مجبور کرتے ہیں۔ ظاہر ہے مردوں کا اتنا نہیں ہوتا، پھر بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، انہی کی ریکوائرمنٹس کے اوپر جو ہے مرد پھر ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو حلال کمائی، جو حرام کمائی کے ذریعے جو ہے وہ اپنی اسٹیٹس کو بلند کرنا۔ اور کتنی چیزیں ہیں، یا سیاست میں آ جانا، یا پھر اس طرح کے کوئی تجارت میں اس طرح کا کام کرنا جس میں لوگوں سے زبردستی لوگوں سے مال ایٹھا جا رہا ہو، کسی کی پراپرٹی ناجائز طریقے سے لے لی، تو یہ تمام۔ اور پھر آپ دیکھیں عورتوں کا کتنا ہوتا ہے کہ ہاں کسی یتیم کا مال کھانے میں مرد کا ہاتھ نہیں ہوگا، عورتیں جو ہے وہ بہکائیں گی۔ تو اس طرح کی چیزیں ساری ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو اولاد ہے، اسی طرح اولاد بھی اکساتی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے اتنے نیک والدین ہوتے ہیں، لیکن اولاد کیا ہوتی ہے، اولاد جو اپنی منمانی کر کے ماں باپ سے بھی غلط کام کروا دیتی ہے، شادی بیاہ کے معاملے ہوں، اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کرنا ہو، تو وہ کیا کرتی ہے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ زج کر دیتے ہیں اور پھر اس نہج پہ لا کھڑا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بہت ساری چیزیں ہم یہ دیکھیں۔ ایک چیز یہ، پھر دوست بھی، اگر ایسے دوست ہیں آپ کے جو آپ کو جو ہے اچھے کام کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، ارے جی ٹھیک ہے آج ہم یہ مووی دیکھ لیتے ہیں، آج ہم یہ کام کر لیتے ہیں۔ ایک انسان اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو جب یہ کہتے ہیں دوست بھی اچھے بنائیں، دیکھ کے بنائیں جو آپ کی اصلاح کریں اچھے کاموں کی طرف۔ اس طرح آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، بلکہ یہ قریبی رشتے اگر آپ دیکھا جائے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے آزمائش کا ہے اور دشمن بھی کا ہے، کہ بعض آپس میں بعض کے دشمن ہیں۔ تو ان کو دشمن اس لیے کہا گیا ہے کہ پھر یہ محبت میں بھی دشمنی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، اور ماں باپ جو ہے محبت میں آ کے، یا والدے یا بچے دشمنی میں آ کے، یعنی محبت میں آ کے وہ غلط کام کرتے ہیں، وہ دشمنی ہو جاتی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری زندگی ایسا معاملہ ہے کہ ہمیں ان کے بعض دفعہ جو ہے جیسے بچے کنورٹ ہوئے یا ماں باپ کنورٹ ہو گئے، گھر والے جو ہے کنورٹ نہیں ہوئے اسلام کی طرف، تو وہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس شخص کے لیے سروائیو کرنا جو ایسے خاندان کے اندر رہ رہا ہو۔ تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ حسن سلوک کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک جو ہے وہ کسی طور پہ جو ہے وہ منع نہیں کیا۔ تو کوئی دشمن کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ جو ہے قطع رحمی کر کے ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو معاملات تو چلیں گے،
اور اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، کزنس بھی ہوتے ہیں، چچا ہے، ماں نانا ہے، تایا ہے، کیا ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں بھی کچھ کا اسٹیٹس بڑا ہو گیا، کچھ کا اسٹیٹس کم ہو گیا، تو اس میں جو ہے پھر جیلسی، پھر اس میں حسد، یہ سب بھی آ جاتا ہے. تو اس چاہے بندہ کسی کا کی مطلب کفالت بھی کر رہا ہو، تب بھی آپ کو جو ہے اپنے رشتے داروں سے سننی پڑتی ہے، بعض دفعہ ناگواری بھی سننی پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی باتیں سننی پڑتی ہیں. لیکن ان سب کے باوجود بھی انسان نے جو ہے اپنا معاملہ جو ہے وہ اس کو اگنور کرنا ہے. اگنور کر کے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی ہے. آپ کا جو مین پوائنٹ ہے، آپ کا جو مقصد ہے، وہ فوکس ہے، وہ اسی چیز پہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر انسان یہ جانے کہ اللہ میری مدد پہ موجود ہے. دیکھیں ہم لوگ کیا، ہم لوگ کمزور انسان ہیں نا، ہم لوگ تو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے ہم سے ایسے کہا کیوں، ہم سے ایسے بولا کیوں. ہر انسان مطلب انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. دیکھیں اللہ تو ہمیں سکھاتا ہے اچھی چیزیں ہیں نا، کہ اللہ قرآن میں تو ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم صبر کرو، تم جو ہو درگزر کر دو، تم معاف کر دو. لیکن بہت ظرف جو ہے انسان کا بڑا ہونا بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا اس لیے رہے ہیں کہ ہم جتنا بھی ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں، اپنی کوشش کریں اس چیز کو پانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو حسن سلوک جو ہے وہ ہر صورت میں کرنا ہوگا. تو اگر تمہاری رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے. یعنی اللہ دیکھیں یہ دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے، ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. ٹھیک ہے. مشیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے چیزوں کو، وہ جس طرح ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی مرضی نہیں کی ہوئی ہے. حالانکہ اس میں اللہ کی بعض دفعہ اتنے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہو. اللہ اپنی مشیت کے تحت چیزوں کو ہونے دیتا ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے اندر اسلام جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا، کتنی تکالیف آئی، لیکن اللہ کی مشیت یہی تھی. اللہ چاہتا تو ایک دن میں ہی سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیتا. تو لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز میں جو ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ کی رضا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے. لیکن اللہ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ مطلب زبردستی نافذ نہیں کرنا، لوگوں کو ان کی چوائس پہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو کبھی نہ کرتے، سارے مسلمان بن جاتے. ایسی تو دنیا جو ہے ہمارا ٹیسٹ ہے، ہمارا امتحان ہے. تو جب اللہ ایسے ہی چھوڑ دے، مطلب سب چیزوں کو صحیح رہنے دے، تو پھر امتحان کس بات کا. تو بیسیکلی یہ امتحان تھا جو تمام انبیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا رہا، اور آج کے دور میں بھی ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا رہے ہیں کہ بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اپنے مقصد پر فوکس کریں، ان کی مہم، ان کی چالاکیاں، ان کی جو ہے مکر اور ان کے مذاق کی پرواہ نہ کریں، جو کچھ بھی وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے، ان کے ذریعے ہم کو بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. کیونکہ ان کا کیا مقصد تھا کہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہکا رہے تھے. وفد کی وفد آتے تھے، ان کے کانوں میں پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں ڈال دیتے تھے، اور ان جو لوگ جو ایمان لے کے آئے تھے ان کے خلاف جو ہے غلط باتیں پہلے ہی جا کر جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، تاکہ آپ کی کوئی بات سننے ہی نہ آ سکے. لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ سچ سامنے آ ہی جاتا ہے. لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام جو ہے کہاں تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا. روک نہیں سکے اس کو. تو بجائے یہ کہ سوچے کہ اس نے میرے بارے میں کیا کیا کہا، وہاں کیا پلاننگ ہو رہی ہے، میرے بارے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو تجسس میں لگے رہے، بلکہ اس کو اگنور کر کے انسان جو وہ آگے بڑھے، اپنے چیزوں پر جو فوکس. اور یہ ہوتا ہے بعض دفعہ ہم سب کی عادت ہے کہ جب ہم کسی سے اپنے بارے میں کوئی غلط چیز سن لیتے ہیں تو ہمارا دل اسی طرف لگا رہتا ہے کہ کیوں بولا، کس لیے بولا، اور ہماری جو فوکس ہوتا ہے وہ اصل پوائنٹ سے ہٹ جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی ہی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے ہٹ کے الگ ہو جائیں ان چیزوں سے، اور اپنا فوکس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ٹاسک دیا ہے اس ٹاسک کے اوپر اپنا کریں. اور ہمیں بھی اسی طرح اس کا سبق دیا ہے. تو تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنا اس طرح پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت کو ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوش نما دھوکے کی طرف مائل ہوں، اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ان کو چھوڑ دو، اور جس خوشنما دھوکا، یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نبی پر ایمان نہیں لا رہے، یا ہم جو ہے جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ غلط عمل کر رہے ہیں، وہ شیطان نے جو ہے ان کو خوشنما بنا کے دکھا دیے، اور کہہ رہے ہیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو آج کل کے دور میں بھی ہمارے کیا باتیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہیں، جو انسان کے ایمان کو جو وہ اور کمزور کر سکتی ہیں. کتنے جو ہے مختلف جو ہے سوشل میڈیا جو مختلف چیزوں سے بھرا پڑا ہے.
تو جن کے اعتقادات کمزور ہوتے ہیں، جن کی ایمان کمزور ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان باتوں کو لے لیتے ہیں جو ان کے دل کو، جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، اور جو لوگ مطلب جن کو اچھی باتیں سننا پسند ہی نہیں ہے. تو یہ سوشل میڈیا تو سب سے زیادہ، آپ دیکھیں، اچھی چیز تو سکھائے، لیکن سب سے زیادہ لوگ اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سب اچھا سیکھنے کے بجائے لوگ اپنے مطلب کی، اپنے مطابق جو ہے وہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو اتنے ہی اسکالرز، اتنی ہی باتیں، کس کی بات مانے؟ تو دیکھیں کہ جو لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئے. پھر اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو نالج کرنے کا، دین کو پڑھنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، اس لیے ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی بات میں دیکھیں کتنے کمزور عقیدہ مسلمان ہیں. کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پاکستان میں جو میں بابا عرس کی بتاتی ہوں، یا جو بھی گھروں میں جو بدعات ہو رہی ہیں، تو ایمان کمزور ہے. تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو وہ بڑے شد و بد کے ساتھ جو ہے جاری. شب برات ہوتا ہے تو پورے پاکستان کے اندر، پورے بنگلہ دیش کے اندر، پورے انڈیا کے، آپ یہاں نہیں دیکھیں گے اتنا زیادہ، نہ سعودی عرب پہ دیکھیں گے، وہ یہاں پہ یہ چیزیں پھر بھی اتنی نظر نہیں آئیں گی، لیکن ہمارے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو کیونکہ یہ تمام چیزیں کہاں سے ٹرانسفر ہوئی ہیں؟ ہندوستان سے. ہندوستان میں وہ دوسری طریقے سے ہوتی تھی، یعنی ان کے جو وہ جو ہے وہ بت پرستی کی وجہ سے وہ انہوں نے اتنی ساری چیزیں جو ہے رسوم اپنے اندر وہ کر لیے تھے، تو وہی چیزیں جو ہے وہ دوسری طرح سے ٹرانسفر ہو کر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر آ گئی، اور وہ پھیلتے پھیلتے کہاں تک پہنچ گئی وہ چیزیں. اور پھر وہی چیزیں جو ہے پھر حدیثوں کے اندر بھی آ گئی ہیں. مطلب اس میں جو افطرا، یعنی کہتے ہیں نا، افطرا کر لیا، اس کو جھوٹ باندھ لیا ان چیزوں کو، اور دین میں اتنی زیادہ راج کر دی ہے کہ دین میں اتنی زیادہ وہ کر دی ہے کہ اب وہ دین اس کے بغیر مکمل نظر ہی نہیں آتا. اگر کسی کو بتائیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو لوگ حیرت سے آپ کا منہ دیکھنے لگتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ ہمارے باپ، ہم نے تو دیکھا ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا جو ہے یہ چیزیں کرتے آئے، تو یہ اب غلط کیسے ہو گئی؟ تو یہی بات ہے کہ ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہو، اور وہ اس سے راضی ہو جائیں، ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. پھر جب حال یہ، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اسے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی. یعنی اب جو رہنمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اس قرآن کے اندر جو ہے وہ نازل کر دی ہے. کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، اور ہم دیکھ رہے ہوں گے کتنی چیزیں جو ہمارے اندر غلط تھی، اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے اندر جو ہے وہ تصحیح ہوئی ہے. عقائد بات بتا رہی ہوں توحید کے لحاظ سے، کیونکہ یہ تو ہے ہی پورے توحید سے ریلیٹڈ. یہ جو سورہ انعام ہے، اس کے انعام، اور اس کے بعد جو جتنی بھی مکی صورتیں آئیں گی خاص طور پہ، اس میں توحید کا پیغام جو ہے بہت اسٹرانگ دیا گیا ہے. تو جب قرآن نے جو ہے کھول کھول کے جو ہے وہ ہر چیز بیان کر دی، کہ نبی، ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا میں سب سے بہترین انسان ہیں، لیکن جب ان کی کوئی معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھیں نبی، آپ ایسا نہ کریں. نبی کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کو بھی سمجھاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں کیا، ان سے جب معجزات کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں تو ایک انسان ہوں تمہاری طرح، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے. تو ہم لوگ مسلمان کیا کرتے ہیں، یا یہودیوں عیسائیوں نے کیا کیا کہ اپنے نبیوں میں اتنا غلو کیا کہ ان کو اللہ کی طرف پہنچا دی کہ نہیں، ان کے پاس تو سارے اختیارات ہیں، سارے اختیارات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، اگر میں ہوتا تو میں سارے فائدے اپنے لیے سمیٹ لیتا. کتنی کتنی کھلی کھلی باتیں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے کہلوا رہے ہیں ان کے سے. دیکھیں آج ہماری قوم کا کیا حال ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ نعتیں سنیں، کبھی نعتیں بھی غور سے سنا کریں، کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ان بتا دیا جاتا ہے. ان سے کہتے ہیں کہ آپ سے ہی ہم مانگیں گے، آپ ہماری جھولی بھر دیں. تو اس طرح کی مشرکانہ باتیں جب یہ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ مطلب یہ بہت خوبصورت ہے، نعتیں بڑی خوبصورت ہے، وہ یہی کہیں گے. تو خوشنما دھوکہ ہے یہ، جس کی طرف شیطان نے جو ہے انسان کو، اور کتنے لوگ ہیں، اکثریت آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں اسی چیزوں میں جو ہے انوالو ہیں. تو پھر کتاب جو ہے قرآن کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ پھر انسان کا دماغ کھلتا ہے ان چیزوں سے، ورنہ انسان جو ہے وہ اندھیروں میں پڑا جاتا ہے. اور جب کسی کو ہم قرآن کھول کر جب کسی کو کوئی بات بتائیں گے، وہ زیادہ سمجھ میں آئے گی، بنسبت یہ کہ ہم کھڑے ہو کر ڈائریکٹ اس کو کوئی میسج دے دیں، نہیں نہیں یہ نہیں کرو، تم یہ غلط کر رہے ہو، نہیں تم یہ ملایت نہ کرو، تم قرآن خوانی نہ کرو. یہ اس طرح سے نہیں. جب تک کہ قرآن کو پراپر طریقے سے ان کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے نہیں پڑھی جائیں گی، اس وقت تک دل میلٹ نہیں ہوتے، اس وقت تک دل میں چیزیں اترتی نہیں ہیں. تو یہیں پہ یہی بات ہے کہ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم جو اپنی باتیں بنا رہے ہو وہ کہو میرے پاس تو قرآن آ گیا، اور قرآن نے جو ہے اس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے جس میں میرے اور تمہارے درمیان جو وہ فرق ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہاری رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، یعنی ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو.
شک کرنے سے بات یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شک کیا نعوذ باللہ یا صحابہ کرام نے، بلکہ یہ ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ انسان جو ہے ان سے متاثر ہو جائے گا۔ منافقین بھی ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن کے اندر کہ ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ کندے ہوئے مجسمے ہیں، ان کے لباس دیکھو، ان کی باتیں دیکھو، لیکن کیا ہے ان کے دل جو ہے اس سے پورے خالی ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو اور نہ ان کے جو ہے مطالبات پر کان دھریں۔ لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ کہ جب دین کا جب کام کرنے لگتے ہیں تو چیلنجز بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اب کیا کہتے ہیں اس طرح کیوں درس دیا جا رہا ہے، ہر جگہ تو درس ہوتے رہتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ ایک درس کی وہ لے کے بیٹھ گیا ہے، یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اتنی جگہ بھائی یہ تو قرآن ہے اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قرآن سنائیں۔ تو اچھی بات ہے کہ جتنی جگہ پہ درس کھل گیا لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، سن کے بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ حدیث ہے نا کہ چند لوگ بھی اگر مل کے بیٹھتے ہیں قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہاں پہ سکینت طاری ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ بھئی ہر جگہ درس کھل گئے ہیں اور لوگ بس بیٹھ کے یہی کام کرتے رہتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف درس سننا یا درس بیچارہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ جو فالتو بندہ ہے، باقی کسی کے پاس جو دوسرے بندوں کے پاس تو مطلب ٹائم ہی نہیں ہے، یعنی یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام جو فضول لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، یہ تک سننے کو انسان کو جب باتیں ملتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اتنا قرآن پڑھنے سے نا انسان جو ہے اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ سب باتیں سننے میں آتی۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بالکل کیا ایک مسلمان ہو کے ایسی باتیں اس کو کہنا جائز ہیں؟ یہ تو کفرانہ باتیں ہیں، یہ تو دین سے جو ہے دور لے جانے والی باتیں ہیں کہ کسی کو دین سے ہٹانا، کسی کو دین سے دور کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ نے اس قرآن کے اندر جو کچھ بھی بیان کر دیا وہ حق ہے اور سچ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ باطل اور جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن تو ایسی چیز ہے کہ نہ اس میں باطل کہیں سے آ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یعنی اکثریت کیا ہوتی ہے کہ اکثریت کو ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اکثریت ہی خطا کار ہے، اکثریت ہی گناہ گار ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اچھائی کو سمجھنے والے یا اس پر چلنے والے ہوتے ہیں، یا دین کو سننے والے یا دین کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہر دور میں ہر قوم میں یہ رہا ہے، ہر پیغمبر آئے ہیں جب بھی وہ دعوت لے کے اٹھے تو بہت کم لوگ، اور وہ بھی ایسے لوگ تھے جو بیچارے کمزور تھے، ناتواں تھے، بہت کم خوشحال لوگ ہوتے ہوں گے جو ایمان لاتے ہوں گے، زیادہ تر جو ہے اسی طرح کے لوگ جو ہے وہ ایمان لائے۔ تبھی جو ہے وہ خوشحال لوگ جو تھے وہ اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہی لوگ رہ گئے تھے جو ایمان لانے والے تھے، تم تو اللہ کے نبی اللہ کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا رکھتا ہے، یعنی اللہ پہ باتیں جو ہے وہ اس طرح کی کھڑا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے، چاہے تمہیں ان کی کثرت کتنی ہی زیادہ ہو، تمہیں ان کی بہتات کتنی زیادہ ہی فریب تک کرنے والی کیوں نہ ہو۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھئی اکثریت یہ کر رہی ہے ہم تو یہ کر رہے ہیں، تو نہیں، اکثریت پہ نہیں جانا، ہمیں اس پر جانا ہے کہ جو صحیح کر رہا ہے۔ تو بہت سارے علماء بھی ہیں، مطلب یہ کہ اس دور کے بارے میں نسل کی پریڈکشن تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ اس میں علماء سو پیدا ہو جائیں گے جو لوگوں کی جو ہے وہ غلط باتوں کی طرف رہنمائی کریں گے۔ تو انسان کو اپنا ایمان اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ کوئی اگر غلط بات کرے تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے کہ ہم ان کی باتوں کا جواب دے سکیں، کیونکہ اکثریت کو وہ جو ہے وہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو جتنی باتیں میں آپ کے سامنے کہتی ہوں شب برات سے بھی ریلیٹڈ ہوں، اس طرح یہ بھی جتنی بھی باتیں ہیں میلاد آپ دیکھیں زیادہ تر علماء جو ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے منطق نکالیں گے، کوئی نہ کوئی وہ دلائل۔ ایصال ثواب کی کل میں نے بات کی تھی کہ ہم کسی کو ثواب نہیں پہنچا سکتے، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے ثواب پہنچانے کہ میں یہ بولوں میں قرآن پڑھ دوں، میں یہ صدقہ کر دوں، میرا یہ ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو پہنچا دے۔ مجھے اپنے ثواب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ثواب مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں کیسے رسپانسبل ہو سکتی ہوں اس چیز کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ ہم جب اس کے رسپانسبل نہیں ہیں تو ہم کیسے مطلب دوسروں کی ذمہ داریوں کو ہم لے سکتے ہیں۔ تو جب یہ باتیں جو ہیں آپ کھول کے دیکھ لیں انٹرنیٹ کے اوپر، سارے علماؤں کو بہت کم علماء ہوں گے جو آپ کو صحیح بات بتائیں گے، زیادہ تر علماء جو ہے آپ کو اسی طرف کسی نہ کسی طرح نکال کے آپ کو اسی طرف لے کر جائیں گے۔ تو یہ باتیں جب ہمیں کسی چیز کا صحیح پتہ چلے گا تبھی ہم دوسروں کی اصلاح کر سکیں گے۔ جب ہمیں خود ہی چیزوں کا صحیح نہیں پتہ تو ہم خود بھی اس پہ انوالو ہوں گے، اب دوسروں کو بھی نہیں منع کر سکتے کیونکہ ہمیں نالج ہی نہیں ہے اس چیز کی۔
تو مطلب یہ کہ تم محض گمان پر چلتے ہو، قیاس نہیں آئے، یہ گمان ہی ہے نا، حالانکہ ہمارے نبی نے کیا نہ نبی کے صحابہ کرام نے کیا یہ عمل. اور 3 جنریشنز کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری یہ ہے، ان کے مطلب یہ اچھے اس میں جائیں گے. 3 جنریشن صحابہ کرام کی، تبا کی، اور تبا تابعین کی. تو اس وقت تک جو انہوں نے عمل کیا وہ قابل بھروسہ عمل ہے جو بھی انہوں نے کیا. اس کے بعد جو ہے لوگوں میں جو ہے وہ چینجز آ جائیں گی، ان کے عقائد میں بھی تبدیلی آئے گی، ان کے اعمال میں بھی تبدیلی آئے گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا چینج آیا اس 1400 سال کے اندر، جو ہے انسان دین کیا تھا اور دین کے اوپر جو ہے کتنی کوریج آتی چلی گئی. یہاں پر اور زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ گمان اور قیاس کے اوپر، یہ اتنے وظیفے کر لیں، اتنے درود پڑھ لیں، اتنا یہ پڑھ لیں، تو ہم جو ہے بس فارغ ہو گئے، اور پھر ہمیں اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دین کو ہم نے زیادہ اسی چیز پر ہم نے اپنا بیس کر لی ہے، اس چیز کے اوپر. اور میں اس لیے یہ بات بتاتی ہوں کہ ہماری دین بن ہی یہ گیا ہے. اور میں بتاتی اس لیے بار بار یہ چیزیں ہوں کہ ہمارا دین جب ان چیزوں پر کھڑا ہو گیا تو دین کی جو اصل بیس ہے وہ کہیں اور چلی گئی ہے. تو ہم جو ہے پھر ہم انہی باتوں کو کے اوپر ہی پھر اپنا جو ہے نا، ہماری سارا جو دار و مدار ہوتا ہے پھر انہی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھ لیں، اس جمعرات کو یہ پڑھ لیں، بدھ کو یہ پڑھ لیں، پیر کو یہ پڑھ لیں، تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. یہ کافی نہیں ہے. زندگی پوری کی پوری ہماری جو ہے وہ دین اسلام کے لیے ہی ہونی چاہیے، قرآن کے مطابق ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ وہ قیاس آرائیاں کیا ہیں. جیسے اب ہم جب ڈارون تھیوری پڑھتے ہیں، ڈارون نے جو ظاہر ہے یہ اکثریت ہی ہے نا، اب اس کی تھیوری پہ جو بچے بھی ہمارے انوالو ہو جاتے ہیں. کیا ہمارے بچے یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے بچے جو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ ڈارون تھیوری ایوولوشن کی تھیوری ہے، یا یہ کہ کوئی کم انٹو ایگزسٹنس بائی اٹ سیلف، کہ دنیا جب خود بخود وجود میں آ گئی. دنیا ایک سیل سے، جو جانور جو تھے وہ ایک سیل سے کریٹ ہو گئے. یعنی اللہ نے جو بتایا اس کو جو ہے نہیں مانتے. اللہ نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ذریت چلائی ہے. تو ظاہر جب وہ ڈارون کی تھیوری کو جو ہے وہ مانیں گے تو وہ اللہ کی اس باتوں کو کیا مانیں گے. تو یہ قیاس آرائیاں ہے نا، اس میں بھی چینج ظاہر ہے. یہ قیاس آرائی ہے تو اس میں بھی غلطیاں نکلیں گی، کیونکہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، صحیح چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر. اور اسی طرح جو ہے وہ قیاس آرائی کیا ہے، تسلیس جو ہم پیچھے پڑھ کے گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹرینٹی کا جو ہے وہ بنا دیا عیسائیوں نے، کہ روح القدس اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ 3 خدائیں. اور ان کی خود بھی اب تک سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس کا مطلب ظاہر ہے جب یہ آپس میں ان کی بحثیں ہوتی ہیں تو اپنی بحثوں میں بھی یہ کرسچینٹی کے اندر تفرقے اسی لیے ہوئے ہیں. بہت زیادہ سیکٹ ان میں بھی اس لیے بنے کہ ان کے اندر ان کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ ہم نے جو عقیدہ ایجاد کر تو ڈالا ہے، لیکن ان کی سمجھ سے باہر ہے یہ چیز. تو یہ قیاس آرائیاں ہیں. مطلب کوئی حقیقت کیا تھی، انہوں نے حقیقت کو جو ہے نا اپنی قیاس آرائیوں سے کہاں پہنچا دی. اور یہی مسلمانوں کا حال ہے، اپنی قیاس آرائیوں سے جو ہے دین کو جو ہے کیا سے کیا بنا کر رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ یہی کریں کہ اکثر لوگ خواہ آپ حرص کریں ان کی ایمان لانے کی، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیونکہ جب ان کے سامنے ہدایت آئی ہے تو انہوں نے اس ہدایت کو ماننے سے جو ہے انکار کر دیا. اور اس لیے کہ اکثر لوگ جو ہے علم سے خالی ہیں، جب ان کے پاس علم نہیں ہوتا. اور اصل علم جو ہے وہ اللہ کا علم ہے. کیونکہ دیکھیں جو ضروری علم نہیں ہے کہ دنیا ہی کا علم ہو. دنیا کے علم تو لوگوں کو بہت ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ ایتھیسٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. کتنے بڑے بڑے علم ہوتے ہیں دنیا کے، لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جاہل ہے. اللہ کے نزدیک وہ جاہل ہے، کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں. اس لیے ہمیں اکثریت کو نہیں دیکھنا چاہیے. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے نا، کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کوئی اس کے دل میں کیا چیز ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی نہیں جان سکتا. پھر اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. یعنی اس میں اس بات کا ابھی پورا یہ ہم جو پڑھیں گے اس کے اندر، اس میں یہ تھا کہ وہ مطلب جو اللہ مارے، وہ یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا. پھر انہوں نے کفار بھی یہ بات کہنے کے کہ جو اللہ مارے وہ یہ کیا بات ہوئی، جو اللہ مارے وہ ہم نہ کھائیں، اور جو ہم خود ذبح کریں وہ ہم کھا لیں. یعنی جو میتتا کیا ہوتا ہے، مردار. یعنی وہ چیز پھر اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا ہے وہ کون کون سے مردار ہو سکتے ہیں. گلا گھٹ کے، اوپر سے گر کے، ٹکر کھا کے، یا کسی جانور نے اس کو کھا لیا ہو. تو اگر وہ مر گئے
پھر وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو کھائیں، حالانکہ وہ ہے اللہ کی مخلوق ہی اور حلال جانور تھا وہ، ٹھیک ہے نا، لیکن اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اس لیے وہ حلال نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ وہ تو حلال جانور ہے، اگر اس میں بسم اللہ نہیں بھی پڑا تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کتنی صاف یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب تک اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ کھانا جائز نہیں ہے، وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے، چاہے وہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس بات کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ حلال جانور تھا، اس پہ چاہے اللہ کا نام نہیں بھی لیا ہو تو وہ حلال ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ نے کلیئر یہ بات کہہ دی ہے۔ تو ان کی باتوں کی وجہ سے وہ جو کہتے تھے نا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ؟ یہ بھی انہوں نے جو تھی وہ جو بدعت ایجاد کی ہوئی تھی کہ کیا اللہ کا نام لیں گے تو کھائیں گے کہ اپنا جو ویسا مرا ہوا وہ ویسے بھی کھا لیا کرتے تھے۔ ان کا یہ تھا کہ ان کے جو بعض دفعہ جو ہے مردار جیسے بچہ ہوتا تھا نا کسی گائے کے پیٹ سے یا بکری کے پیٹ سے، تو مردار جو ہوتا تھا اس میں جو ہے ان کے مرد اور عورت جو تھے وہ دونوں شامل ہوتے تھے کھانے میں، ان کے یہ عقائد تھے بہت سارے، کچھ اس طرح انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے، ہم پڑھ کے جا چکے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھا ہم نے، سورہ مائدہ میں بھی پڑھا، سورہ انعام کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا 4 چیزیں جو اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ مردار، سور کا گوشت اور خون، اور جس کے اللہ کے سوا کسی اور پر اس کے اوپر جو ہے کسی اور کا نام دیا گیا ہو، یہ حالت اضطرار ہے کہ مجبوری کی حالت میں صرف ان کو کھایا جا سکتا ہے، وہ بھی اتنا کہ جان بچ جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کوئی اس حد سے نکلنے والی اس کے اندر دل پہ کوئی ایسی نیت نہ ہو، اس وقت یہ حلال ہے، اس کے علاوہ جو ہے کسی صورت میں بھی یہ چیزیں حلال نہیں، ٹھیک ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا خوب جانتا ہے، یعنی وہی گمراہ کن بات کہ جس کو اللہ مارے تو اس کو ہم کھا لیں، اور جس کو ہم نہ کھائیں جس کو ہم خود مارے، یعنی ان کی یہ باتیں تھیں گمراہ کن، کہ جس پر اللہ کا نام لیں ہم وہ مطلب جس کو ہم خود مارے اس کو ہم کھا لیں، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے اللہ کی ہدایت کے بغیر جو جب اپنی مرضی پر چلتا ہے، اپنے دین ایجاد کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق چلنا چاہتا ہے، تو ایسا دین جو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو ہمیں اللہ کے نبی نے جو ہے وہ دے دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے نا کہ تمہاری زبانیں کہتی رہتی ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تمہاری زبانیں ہیں، بلکہ اللہ نے جو حلال کر دیا جو حرام کر دیا وہی جو ہے اصل میں صحیح ہے۔ پر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں ہمارے، ہم لوگ تو نہیں لیکن ہمارے آج کل جو آگے جنریشن چل رہی ہے، چلو ہم کافر کی بات کرتے ہیں، عیسائی یہودیوں کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کے دیکھیں ہمارے اپنے بچے بھی ویگن بن گئے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے بچے بھی، کہ وہ پڑھ پڑھ کے یا اپنے جو اثر ہوتا ہے نا لوگوں کا، وہ پیئر پریشر ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے کہ بھئی یہ جانوروں کو تو جو مارتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں، یہ صحیح چیز نہیں ہے، یہ تو ان پہ ظلم ہے۔ تو شیطان کس طرح چیزوں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے کہ جو ہے وہ اب ہم ان جانوروں کا گوشت نہیں کھائیں گے، ہم جو ہے وہ سبزیوں پر دالوں پہ ہی گزارا کریں گے، ہم اس طرح کی چیز نہیں کھائیں گے۔ کیا ہے اپنے یعنی مسلمان بچے ہیں اور انہوں نے جو ہے اس طرح کی اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اس لیے کہ وہ یہاں کی اس کے اندر آ کے جو ہے اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، صرف یہاں نہیں ہے، یہاں سے اب ظاہر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں جاتی جائیں گی اور یہ چیزیں جو اسٹرانگ ہوتی جائیں گی اور چیزیں لوگ کھانا چھوڑ دیں گے ان کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کی ہے، اور جو ہمارے جسم کو کی جو زیادہ تر جو ضروریات ہے وہ لحمیات یعنی پروٹینز ہیں، اور ہمارے لیے گوشت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے جسم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیکھ کے ہی ہمارے لیے یہ چیزیں حلال کی ہیں۔ پھر یہ کہ اگر ہم ان جانوروں کو نہیں کیونکہ ان کی جس کثرت سے یہ جانور پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی گروتھ بھی بہت زیادہ رکھی ہے۔ دیکھیں انسان ہے نا، انسان کے ایک لمیٹڈ بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا بہت سارے آپ دیکھیں کہ شیر ہے، چیتا ہے، ان کی ایک مخصوص ہوتی ہے، لیکن یہ جو جانور ہے نا جیسے کاؤ ہے، یہ ان کے بچے بہت ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان میں اتنی زیادہ گروتھ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پرپس کے تحت ان کو نکالا ہے کہ ہم کھائیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کی نہ صرف ان کے گوشت سے فائدہ اٹھائیں بلکہ ان کی جو دوسری چیزیں نکلتی ہیں ان کی کھال ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں، اس کو استعمال میں لائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر لیا۔ دوسری ہم گوشت کی سے اگر ریلیٹڈ نئی بھی چیزیں ہوں تو ہمارے بچے اب کس چیز کو حرام کرنے لگے کہ وہ کزن میرج نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک تو رول ہے کہ چلو کزن میرج کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بچے تو اس کو یک کرتے ہیں، اگر ان سے بات، میں اپنے بچوں کی بھی بات کر رہی ہوں، میں یہاں پہ جو ہے جس طرح کی کو فیڈ کر دیا نا بچوں کے دماغوں میں یہ چیزیں کہ حلال رشتوں کو بھی جو ہے حرام کر دیا کہ جو ہے یہ نہیں یہ تو سگے بھائی بہنوں کی طرح کے رشتے ہیں، کیسے سگے بھائی بہنوں کی طرح رشتے ہیں؟
جس رشتے کو آپ بلڈ جو ہے ماں کا خون یا باپ کا خون نہ ہو بلڈ اس لحاظ سے تھوڑی امیڈیٹ فیملی ہو سکتی ہے. کزنس آپ کے وہ نہیں ہے جو آپ کے ریئل جو ہے بہن بھائی ہیں. تو ان رشتوں کو بھی جو ہے بچوں نے جو ہے وہ یہاں کہ نہیں رہی رشتے داروں یہ کزن سے تو شادی کر دی ہی نہیں ہے, وہ تو سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں. تو یہاں ماحول میں رہ کے بچے جو ہیں اتنا زیادہ بچوں کو یہ فیڈ کرا دیا گیا, تو بچوں کے بچپن سے یہ چیزوں مائنڈ میں بیٹھ گئی ہیں چیزیں, یہ چیزیں وہ کہتے بھی ہیں نہیں نہیں امی حلال ہے میں پتہ ہے, لیکن نہیں نہیں کزن میرج نہیں. تو یہ میں اپنے وظیفے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری یہ چیزیں جو کتنی نارم بن گئی ہیں, اور پھر انسان کو جب نارم بن جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں انسان کو بری نہیں لگ رہی ہوتی. اور میں اپنے بچوں کو بار بار یہ چیز سمجھاتی ہوں بیٹا یہ بات جو ہے یہ غلط بات ہے, ان کو سمجھاتی ہوں یہ چیزیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماحول سے بندہ جو ہے کس طرح کی یہ جو خواہشات کی بنا پہ جو گمراہ کن باتیں ہیں نا, جو دین سے دوری والی باتیں ہیں, یہ شیطان اور پھر شیطان نما جو انسان ہوتے ہیں نا وہ انسان کے دلوں میں القا کر رہے ہوتے ہیں, ڈال رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ چیزیں جو ہے جنریشن ٹو جنریشن جو ہے وہ پھر جاری ہوتی ہیں. تو تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی, یعنی ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو, یعنی یہ جو گناہ جو ہے ظاہری طور پر ہو رہے ہیں, ایک تو وہ جو سب کے سامنے ہمارے اوبویس ہوتے ہیں. چھپے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو انسان چھپ کے کرتا ہے, اور جو دل کے گناہ کو بھی چھپے ہوئے گناہ ہی کہتے ہیں. یعنی بدگمانی ہے, عداوت پالنا ہے, کفر و شرک نفاق, یہ سب انسان کے دل کے اندر ہوتے ہیں. تو جو ظاہری ہو جائیں جو چھپے ہوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں کے قریب نہ جاؤ, دونوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرو. تو جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کے رہیں گے, یعنی جانتے بوجھتے. ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جانتے بوجھتے جو گناہ کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے بھول یا نسیان میں آؤٹ آف ہماری سوری بھول گئی ہوں, تو اس کی وجہ سے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی رکھی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جان بوجھ کر جس پہ انسان کا ارادہ ہو, جس پہ انسان کا اختیار ہو, جس پہ انسان کی نیت ہو, اگر وہ کام کیا جا رہا ہے تو پھر وہ چیز جو ہے پھر انسان کے لیے وہ گناہ کہلائے گی. تو وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہے, جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں جان بوجھ کر, وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. اسے ایک مسئلہ یہ بھی لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نکلا تھا, اور یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر انسان بھول جائے ذبح کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اگر بھول جاتا ہے, اس کی نیت تو یہی تھی کہ وہ اللہ کا نام لیتا, لیکن بعض دفعہ شیطان بھی بھلا دیتا ہے, تو اس کے اوپر جو فقہ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کھایا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کی نیت تھی اللہ کا نام لینے کی. تو بعض دفعہ وہی میں نے ابھی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھول چوک میں جو گناہ ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا. تو اس لحاظ سے اس کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر وہ بھول گیا لیکن اس کی نیت تھی تو وہ پھر ایکسیپٹ ہو جائے گا, لیکن جان بوجھ کر نہ نام لینا وہ پھر گناہ گار ہو جائے گا. اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فسق ہے. اور فسق اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے فسق کیا چیز ہے, جو نافرمانی جو گناہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے اس کو فسق کہا جاتا ہے. بھول چوک پہ تو ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں, کہ انسان جو ہے بھول چوک پہ اگر دیکھیں نا روزہ رکھتے ہیں, کھا لیا بھول سے, تو وہ تو معافی ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں تو مزے, مطلب تمہاری تو مہمانداری ہو گئی اگر بھول سے کھا لیا بھی, تو روزہ اپنا مکمل کر لو. تو بھول چوک کی جو ہے وہ معافی ہے, لیکن دل کی نیت کے ساتھ کوئی بھی ارادے کے ساتھ کوئی کام کیا جائے گا تو ایسا جو نافرمانی کی جائے گی اس کو وہ فسق ہوگا. تو شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. یعنی ان باتوں سے پھر وہ کیا کرتے ہیں, جھگڑا انہی باتوں کے ذریعے, کہ وہ انہی چیزوں کو نکال کے لائیں گے, پھر اسی کے اندر جو وہ جھگڑا. اب کیا اگر ویگن بن گئے, اب بچے جو ویگن بن گئے, اگر ماں باپ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں بچوں سے, اب شیطان کیا کر رہا ہے, اب جو ہے کنفلکٹ پیدا ہو گیا, لڑائی جھگڑا گھروں کے اندر جو ہے وہ یہی چاہتا ہے نا شیطان, ان چیزوں کے ذریعے سے جو ہے شیطان گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا کر دے. پھر اس طریقے سے جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ کنفلکٹ پیدا ہوتے ہیں. پھر کنفلکٹ سے جو ہے وہ بحث و مباحثہ, اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑے, پھر اس سے پھر کتنا رحمی تک کی نوبت آ جاتی ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ دین سے بھی نکل جائیں گے, وہ اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی بھی کرنا شروع ہو جائیں گے, یا جو ہے ماں باپ ان کی نہیں سنیں گے. تو دونوں صورتوں میں میاں بیوی کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے, بہن بھائیوں کا معاملہ بھی ایسی ہے. تو جو بھی تمام چیزیں ایسی ہوں گی وہ پھر شیطان جو ان کے دل میں ڈال کر ان کو حق سے دور لے جائے گا, ان کو جو ہدایت سے دور لے جائے گا, اور یہی جو ہے وہ شیطان کا کام ہے. لیکن تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. اب اس یعنی جو شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑا کریں, تو ان میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو بدگمانی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے, کوئی جو میں نے آپ کو بتایا اس میں بدگمانی بھی آ سکتی ہے.
انسان جو ہے وہ بہتان بھی لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے جو ہے بندہ جو ہے کسی کے کو ہرٹ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر انسان کے اندر جب آتی چلی جاتی ہیں اور پھر یہ چیزیں جب بڑھتی ہیں تو پھر انسان کے اندر عداوت، بغض اور دشمنی پیدا کر دیتی ہے، حسد پیدا کر دیتی ہے، اور پھر یہ چیز جو ہے لڑائی کا باعث ہوتی ہے۔ پھر تو یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کی باتیں مان لی، ان کی کسی بھی بات پر عمل کر لیا تو اس وقت تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کی اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دو جو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کس طرح بتاتے ہیں نا، دانا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، پڑھا لکھا اور جاہل ہو سکتے ہیں، فاسق اور جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے والا برابر ہو سکتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں ایگزامپل دیتا ہے کہ جب یہ چیزیں برابر ہو ہی نہیں سکتی تو پھر تم کیوں نہ سیدھے راستے پر چلو؟ جب یہ مطلب آنکھیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ اندھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو کہ دیکھتے ہوئے بھی وہ اندھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، تو اللہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یعنی اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، اس کے دل میں نور کی روشنی نہیں تھی، ایمان کی روشنی نہیں تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، اس کو سمجھ دے دی، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے لوگوں کے درمیان اس ہدایت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب تمام چیزوں کی نالج ہو گئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھا دیا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا جو مقابلہ ان لوگوں سے کر رہا ہے جو تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کسی طرح ان سے نہ نکلنا چاہ رہے ہوں، یعنی ان کو جو ہے اگنورینٹ رہنا ہی پسند ہو گیا کہ ہم جو ہے اگنورینٹ ہی اچھے ہیں، مطلب ہمیں تو زیادہ کوئی بتائے نا، جتنا بتائے گا ہمیں زیادہ عمل کرنا پڑ جائے گا، جتنی زیادہ ہم قرآن کو سنیں گے اتنا زیادہ ہمارے پر بھاری ذمہ داری پڑ جائے گی۔ اور پھر اسی طرح کفار اور قریش کیا کرتے تھے، اب جن کو بھی آپ بتائیں کہ وہ انہوں نے اپنے تخیلات، اپنے اوہام کو جو شکل دے دی تھی انہی میں رہنا ان کو خوش لگتا تھا کہ نہیں ہم نے جو بت بنا دیے ہیں، ہم فرشتوں کو انہوں نے دیویاں بنا دیا ہے، یا دوسرے جن کو بھی وہ اپنے بزرگ یا وہ سمجھتے تھے ان کی انہوں نے مورتیاں بنا کے رکھ لی تھی، تو جو ان کے تخیلات تھے دماغوں کے اندر انہوں نے ان کی شکلیں ڈھال لی تھی اور ان کو وہی خوشنما بنا کے ان کے لیے بہت اچھا لگتا تھا، نہیں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی صحیح کر رہے ہیں۔ اور ابھی سورہ زمر میں بھی آئے گا کہ جب ان کے سامنے تم ایک اللہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ ان کو جو ہے غصہ آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب ان کے سامنے تم جو ان کے خداؤں کا ذکر کرتے ہو تو ان کے دل خوش ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ حال ہے انسان کا کہ انسان کا جو مطلب مزاج ہے وہ اس طرح کا بن گیا ہے کہ جب ان کے سامنے جو پیروں کا، فقیروں کا، اولیاء، ان کے اولیاءوں کا ذکر کیا جائے گا تو بڑے خوش ہو جائیں گے، ارے ہمارے اولیاء وہ تو اتنے کرامت والے تھے، ایسے بڑے بڑے جو ہے نا وہ دکھاتے تھے کرامات، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں نہیں دی گئی وہ ان کے اولیاؤں کو دی ہوئی تھی۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر میں بات بتا رہی ہوں کہ وہ اعظم بن گئے، وہ مشکل کشا بن گئے، وہ سب کچھ بن گئے، یعنی کہ وہ نبی سے بڑھ کر تھے۔ تو ان کو ان کی عقیدت ان کے دل و دماغ میں جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ سمجھایا بھی جائے تو وہ اس سے آؤٹ نکلتے نہیں ہیں، تو اپنے تخیلات کی جو ہے وہ پیروی کیے چلے آ رہے ہیں، یعنی سمجھانے کے باوجود جو ہے وہ اپنی غلط حرکتوں سے پہ مصر رہتے ہیں۔ اور جبکہ مومن کی کیا نشانی ہے کہ جب جو ہے صحیح بات کا پتہ چل جائے تو پھر اپنی غلطی پر وہ اصرار نہیں کرتا۔ یہ فرق ہے ان لوگوں پر جو اپنی غلطی پر اصرار کرتے ہیں، غلطی کی چلے جاتے ہیں، اور یہ مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی پر اس کو فوراً پتہ چل گیا کہ میں یہ غلط کر رہا تھا، وہ فوراً اس حرکت کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی کہ سمینا و اطانا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ اور کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال جو ہے وہ خوشنما بنا دیے گئے۔ تو جتنے بھی اعمال جو ہم باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں جو اس زمانے کے مشرکین کرتے تھے، شیطان نے جو ان کے لیے مزین کر دیے اور ان کو اسی میں مزہ آتا تھا، اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کا لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال بچھائیں، دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں اپنے آپ پھنستے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ بڑے بڑے لیڈر کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو خوشحال ہر جگہ قرآن میں جب ہم پڑھیں گے تو جتنے بھی نبی آئے تو وہ جو جتنے بھی خوشحال لوگ تھے انہوں نے جو ہمیشہ جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی، ہنڈرنس پیدا کی، مشکلات پیدا کی مسلمانوں کے لیے، اس ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، کہ اگر یہ ان کی باتیں اپر ہو گئیں، ان کی باتیں پھیل گئیں تو ہماری کون سنے گا؟ آج تو ہمارا بول بالا ہے، ہم لوگ اب جو ہے ہمارے قدموں تلے ہیں، ہم خوشحال ہیں، ہم نے لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، ہم لوگ ہماری مانتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا جو ہم نے پورا جو مکر و فریب کا جال بچھایا ہوا ہے تو لوگ پھر اس پہ کیسے جو آئیں گے ہماری باتوں میں؟ تو جتنے بھی جو وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو مجرم کہہ رہا ہے، ایسے لیڈر جو لوگوں کی جو ہے وہ غلط رہنمائی کرتے ہیں۔
اور یہ جو لیڈر جو ہے وہ صرف سیاسی لیڈر نہیں ہوتے، یہ مذہبی لیڈر بھی ہوتے ہیں. وہ مذہبی لیڈر یہودی میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار ان کی مثال دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا. تو عدی بن حاتم کے بیٹے نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ ان کو خدا بنانے کا مقصد کیا ہے، مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم نے ان کو خدا کس طرح بنا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کو حلال نہیں کہتے، ان کے حرام کو حرام نہیں کہتے؟ کہ جی یہ بات تو ہے. یعنی جو اللہ نے حلال و حرام کیا تو انہوں نے اس کی جگہ اپنی مرضی سے جو حلال حرام کر دیے، تو ان کی باتوں پر جو چلتے ہیں. تو آج بھی دیکھیں کہ اکثریت کا حال یہی ہے کہ ان کے جو علماء جو کہتے ہیں نا، پھر وہ پتھر کی لکیر ہوتے ہیں، اس سے آگے انہوں نے چلنا ہی نہیں کہ ان کو کوئی صحیح بات بھی بتائی جائے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ چیز. نہیں نہیں، ہمارے تو اسکالر نے یا ہمارے جو پیر نے، ہمارے مرشد نے یہ بات بتائی ہے تو بالکل 100% اس کے علاوہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے مگر اس کا شعور نہیں ہے. انہیں نہیں پتا کہ جو غلط حرکتیں یہ کر رہے ہیں ان کا کیا انجام آگے جا کے ہونے والا ہے. دنیا میں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو خوب پھل پھول گئے اور ہم نے جو ہے سب کچھ صحیح کر لیا، لیکن آگے کیا انجام ہونے والا ہے اس کا انہیں شعور نہیں ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. یعنی ہمیں فرشتے نظر آئے، ہمیں ہمارے ہاتھ پہ قرآن اتار دیا جائے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کی ذلت اور سخت عذاب سے جو ہے وہ دو چار ہوں گے. پر یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. یہاں پر جو بیسیکلی بات ہو رہی ہے خاص طور پر جو ہے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اچھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور اس طرح جو کافر جن کے دلوں پہ جو ہے زنگ لگ گیا، جن کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی، تو ان کو جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، اللہ کی کوئی بات بتائی جاتی ہے تو ان کو جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی دم گھٹ رہا ہے. اچھے ماحول میں بیٹھنا اس کو پسند ہی نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کی باتوں کا ذکر کیا جائے تو اس کو ایسا محسوس ہو میں کہاں پھنس گیا، آ کے کن لوگوں میں آ کے پھنس گیا. تو مطلب یہ مشاہدہ ہم خود بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کا کہ وہ اس کو ایک لمحہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ میں کیسے بیٹھوں، مطلب وہ بس بھاگنا چاہتا ہے وہاں سے. تو خاص طور پہ جو ہے منافقین کی یہاں پہ مثال ہے کہ اب آگے بھی پڑھیں گے ہم یہ کہ وہ جب آتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے وہ آتے تھے تب بھی انہوں نے کچھ نہیں، ان کے دل پہ کوئی ایمان کی کیفیت نہیں تھی، اور جب جاتے تھے تب بھی وہ خالی دل کے ساتھ ہی جاتے تھے، کچھ لے کے نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کے دل میں وہ چیز تھی نہیں کہ ہمیں اس سے کچھ حاصل کرنا ہے. صرف وہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے جو وہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. یعنی گھٹن کا شمار جو ہے زندگی اس کو زندگی مشکل لگنے لگتی ہے، اس کو دین پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل لگنے لگتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے پھر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ایک دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہم خود بھی اپنا مشاہدہ کریں کہ دیکھیں دنیا تو ہمیں کتنی مشکل سے ملتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے تو پیسہ ہمیں ملتا ہے. لیکن یہ دین تو ہمیں مفت میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، دین پہ چلے جائیں. یہ ہدایت اصل چیز تو یہی کام آنے والی ہے نا. لیکن اس کی طرف جو ہے وہ انسان اب کرتا ہی نہیں ہے، اس کی طرف دھیان کرتا ہی نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں جو ہے جو صحابہ انبیاء یہی کہتے تھے کہ میں تم سے اس بات پر کوئی اجر نہیں چاہتا، لیکن فری مل رہی ہے تب بھی اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. یعنی وہی لوگ اسے نصیحت قبول کرتے ہیں جن کے دل کھلے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو ہے وہ سلامتی کا گھر ہے. اور سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت. یہ انہی لوگوں کو ملے گی جو ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اور صرف جو ہے اللہ کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں. اور یہ بات ہم حضرت آسیہ کے بارے میں انہوں نے کیا دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے پاس جو ہے جنت میں گھر بنانا. تو کتنی خوبصورت ان کی دعا تھی، کتنا ظلم اور کتنا جو ہے ان کے اوپر جو ہے فرعون نے کیا ظلم ان کے اوپر نہیں کیا، کتنی اذیت سے وہ نہیں گزریں، لیکن کتنا ان کا جو تھا وہ ایمان پکا تھا، ان کا کتنی وہ فرم تھی اپنے دین پہ
کہ ان کے جسم کا، ان کے ہر چیز کا حال اس نے برا کر دیا تھا، لیکن انہوں نے ان سب کو اللہ کے خاطر، اس جنت کے خاطر، دارالسلام کے خاطر سب چیزوں کو برداشت کر لیا۔ جب ہم پڑھتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر تو وہ چیز ہے ہی نہیں نا، وہ جو ایمان کی جو کیفیت اس زمانے میں اللہ تعالیٰ جو پچھلی قوموں کے پہ ذکر بتاتے ہیں کہ ان کو تو گڑے کھود کھود کے آگ بھر کے جو ہے ان کو جو ہے ان آگوں میں ڈال کے بند کر دیا جاتا تھا، اتنی سخت سزائیں جو ہے وہ ان کو دی گئی ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار ہم جو دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم اس سے پہلے جو پچھلی قوموں پہ ڈالا تھا۔ تو آج ہم میں یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم جو ہے ذرا سا بھی اتنی سی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ تو اتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں، تو پھر ان کے اجر کیا ہوں گے، ان کے مقام کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایمان عطا فرمائے پروردگار، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی کے راستے دکھاتا ہے۔ جس وہ اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن تم نے نوح انسانی پہ خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے ورز کریں گے، پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی جن اور انسان ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں۔ جو کاہن ہیں جنہوں نے جنوں کو اپنے قابو میں کیا ہوتا ہے، جادوگری کی ہوئی ہے، ٹونا ٹوٹکا کیا ہوا ہے، کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور جنوں کو یہ ناز تھا کہ جو ہے انسان ہم سے ڈرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں تو وہ خاص طور پر جو ہے جب جنگلوں سے گزرتے تھے کفار، تو وہ اس جگہ کے جن کی پناہ مانگتے تھے کہ اے جن تو ہم پر رحم کرنا، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کا غرور جنوں کا اور بڑھا دیا تھا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، بجائے کہ اللہ کا نام لے کے اعوذ باللہ پڑھ کے انسان گزرے، اللہ سے ڈر کے گزرے، وہ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ یہی بتا رہا ہے کہ جب جنوں سے ڈرنے لگے تو جن بھی شیر ہو گئے، اور اسی طرح جو انسان بھی، انسانوں نے ان کا استعمال کیا جنوں کا۔ اور اب ہم اس وقت پر آپ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس پر تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وزڈم، اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اور اپنی نالج کے ساتھ جو ہے وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ ایک گروہ جنوں انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے، اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔ اس وقت جو ہے کوئی بھی ظاہر گواہی کیا دے گی، ان کی ہر چیز گواہی دے گی۔ منہ ان کے جب وہ منہ سے جھوٹ بولیں گے تو ان کا جسم گواہی دے گا، ان کی ہر چیز گواہی دے گی ان کے اگینسٹ، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے پیغامبر یا اپنی ہدایت بھیج نہ دے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ان سے شہادت بھی اسی لیے لے گا۔ اللہ چاہے تو بغیر حساب کتاب کے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملہ کر دے گا، کیونکہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، لیکن وہاں پر وٹنسز حاضر کیے جائیں گے۔ انسان کا جسم بھی وٹنس ہوگا، انسان کے اعمال بھی وٹنس ہوں گے، انبیاء بھی وٹنس ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ جو اہل علم ہوں گے وہ بھی وٹنس ہوں گے، فرشتے وٹنس ہوں گے، کیونکہ فرشتے تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ زمین وٹنس ہوگی، زمین پہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم نے اس پہ اذا زلزلت الارض زلزالہا میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب زمین جگبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے بوجھ نکال دے گی، اور وہ سب وہ حال بیان کرے گی جو اس وقت اس پہ لوگوں نے اس پہ کیا ہوگا۔ تو زمین جو تھی وہ بھی وٹنس ہوگی۔ تو ہر چیز جو ہے اس دن جو ہے وٹنس ہوگی اور انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل نہ کرنا، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اور پھر دوسری بات اس پہ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر ہدایت آئی بھی، اس کو ملی بھی، اور اس نے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کیا، تو اس کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے لحاظ سے دے گا۔ تو ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو جو کچھ ہم کریں گے، ہمارے اندر جتنی استطاعت ہے اسی لحاظ سے، جو میں بار بار بتاتی ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ قرآن کو صحیح طرح نہیں پڑھتا لیکن بڑی کوشش کرتا ہے میں قرآن کو صحیح طرح پڑھ لوں، ایک شخص جو بہت روانی میں قرآن پڑھ لیتا ہے، تو ایک جو شخص جو محنت کر رہا ہے، اس کے لیے سیکھ رہا ہے،
اس کا درجہ جو بہرحال وہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ اپنا ٹائم دے رہا ہے، وہ اپنا اس نے دل لگایا ہوا ہے۔ تو ایک چیز جو آسانی سے مل جائے، ایک چیز جو مشکل سے مل رہی، تو فرق تو ہوگا نا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص جو ہے وہ اتنی مشکل سے جو ہے سمجھے $10 کما رہا ہے، اور وہ جو ہے اس میں سے اللہ کے لیے نکال دیتا ہے۔ ایک شخص جو ہے کہیں $1000 کما رہا ہے، اگر وہ 1000 کئی لاکھوں بنا رہا ہے وہ، اور وہ اگر 1000 بھی نکال دیتا ہے تو وہ تو بہت آسان ہے اس کے لیے۔ تو جو مشکل سے خرچ کر رہا ہے اس کے لیے وہی اس سے کہیں زیادہ اجر ہے جو اپنی ضروریات کو چھوڑ کے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکال رہا ہے۔ تو فرق ہے نا چیزوں میں، اور اس طرح اعمال میں جو بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، یا دنیا میں جو لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہم کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل جو انسان نے کیے ہوں گے، اس عمل ہماری کوشش، اور عمل بھی کیا ہے، ہماری کوشش ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے بہت ہم نے کوشش کی، ہو سکتا ہے ہم کامیاب نہ ہو سکے اپنی کوشش کے اندر، تو کوشش کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے اعمال کے لحاظ سے دے گا۔ تو تمہارا رب بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، وہ تو دے ڈالنے والا ہے، وہ تو نوازنے والا ہے، یعنی اس کے جو اللہ تعالیٰ کی، اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا، پتہ نہیں ہم نے یہ کیا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں، ایسا نہیں۔ جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ پر سے امید کر کے کریں۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں یا میں کچھ بھی بتا رہی ہوں، تو ہم سب کو اللہ سے امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم صرف تیرے لیے بیٹھے ہیں۔ ابھی ہم اپنا ٹائم دے رہے ہیں، ہم جو بھی اچھی بات کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ تو اللہ سے زیادہ کون دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں، تمہارا رب بے نیاز ہے، اور مہربانی اس کا شیوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کا شیوا جو ہے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح سے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد کہہ دو، یعنی کہیں بھی تم بھاگ کے جا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو، تو ہم تمہارا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور زمین میں تم کوئی بھی سرنگ ڈھونڈ لو، کوئی بھی جگہ ڈھونڈ لو، تم اللہ تعالیٰ کے اس سے نہیں بچ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو انجام تو اللہ کے پاس ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ عمل بھی اچھے ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ انجام بھی اچھا ہوگا۔ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم کنٹینیو کریں گے کل انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اللہ تعالیٰ جو پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو تو جاننے والا ہے، ہم تجھے خوش کر رہے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جائے رب العزت۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔